بابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ نور کی خیرات لینے لوگ تو اس پر جھگڑ پڑے نا کہ بھئی حضور نور ہیں یا نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، جب گھوڑا چلا اس کے پاؤں سے جو گرد و غبار اڑا تو سورج اور چاند دوڑ پڑے وہ گرد و غبار لینے کے لیے. کہا بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کہا کہ یہ جو گرد و غبار ہے نا جب ہم اپنے منہ پر ملیں گے نا تو ہماری نورانیت کے اندر اور اضافہ ہو جائے. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ. اور دن رات آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں، میں بھی آ گیا. دن رات ہم حضور کے لیے کیوں کام کرتے ہیں اور کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی. 12,000 شیل کا دھواں کھانے کے باوجود بھی میرا گلا نہیں بیٹھا. اور وہ آدھے گھنٹے کے بعد باقی 3.5 گھنٹے وہ دھواں میرے اندر ہی جاتا رہا. آدھا گھنٹہ تو میں نے وہ لگائے رکھا، پھر میں نے اتار دیا. اس کے باوجود میرا گلا نہیں بیٹھا اور نہ میرے پھیپھڑے ختم ہوئے، نہ میں بے ہوش ہوا. حالانکہ 2-3 شیل آدمی کے بے ہوش ہونے کے لیے کافی ہوتے، لیکن میں نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. قیامت والے دن باپ بھی دوڑ پڑے گا، ماں بھی بچوں کو دوڑ پڑے گی، بھائی بھائی کو دیکھ کر دوڑ پڑے گا، یار یار نو ویکھ کے نس پینا. تو منظر کی ہونا ہے؟ میرے آقا نے پھر ادھے ہوتے خود اپنی شان بیان فرمائی. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر ہوں. فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیادت میری ہوگی. فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوگی اس دن میں رب سے بات کروں گا. اور فرمایا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا اس دن میں ان کا شفیع بن کر سامنے آؤں گا. اور جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی کہ آج اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہے، آج کسی کی بچ نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں لوگوں کو کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو، میں جو موجود ہوں. اس لیے یہ بھی سالانہ لاکھوں روپے لگا کر جو ہے وہ اپنا میلاد مناتے ہیں. میں بھی ویل چیئر پر لگا پھرتا ہوں اور کبھی بھی ذہن میں نہیں آیا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں 2-4 دن ورزش کراؤں اور اپنا ٹانگیں جو ہے وہ ان کی دوائی شوائی لوں تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. تو کبھی ذہن میں بھی خیال نہیں آیا. میں نے کہا بڑی بڑی دنیا بغیر بیماریاں تو مر گئی، تو بڑے بڑے بیمار کئی عرصہ زندہ رہے، موتاں بھی نہ آئیاں.
تو اے تے پھر جس دن آنی اس دن آئی جانی، صحت مند کی ہویا تو بیمار کی ہویا، لیکن حضور کے سامنے جا کر یہ شرمندگی تو نہ ہونا۔ تو میرے آقا و مولا فرمائے ہوئے لوگوں نے تو مجھے یہاں پتھر مارے دین کے لیے، تو میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا؟ اس واسطے میں دن رات میں رات پوری بیٹھا رہتا ہوں۔ اب جی کہاں جی میاں والی سے لوگ آ گئے، بکر سے آ گئے، اب کراچی سے آ گئے، وہ وقت ملنے آ گیا، تو بعض دفعہ میں مغرب کی روٹی صبح کے اذان کے وقت کھاتا ہوں، ان کو میں کھلا دیتا ہوں، بندے کہتے ہیں روٹی کھلاؤ، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نے روٹی کھانی ہے اٹھ جاؤ۔ تو میں بیٹھا رہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے دین مصطفیٰ کو کوئی کام ہو سکتا ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا دین تخت پر آئے، تو کروڑوں اربوں مولوی خادم اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا کی سواری چلی۔ یا رسول یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ابھی تک میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ پتنی نعرہ لگانا جائز بھی ہے کہ نہیں، اور ابھی تک آپ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے، آپ کی زبانیں بھی نہیں کھل رہی، تو پھر کس لیے کھلیں گی؟ یہ کس لیے رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ یہ ہاتھ کس لیے رکھے ہوئے؟ وہ ابو ظبی میں یا دبئی میں ایک پٹھان ہے نا، وہ ایسے ایسے لبیک کہتا رہتا ہے، ایسے ایسے۔ وہ کہنے لگا تو کیوں کرتا رہتا ہے؟ کہنے لگا میں نے وہ بابا دیکھا ہے لاہور سے پنڈی جاتے ہوئے وہ ایسے ہی کرتا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھکا نہیں ہے، ایسے لبیک کہنے سے ہاتھوں میں پاور آتا ہے، ایتھے کر کے آتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ پیر میر علی شاہ صاحب دے زمانے جو سرفراز خان رہندا سی اوتھے گولڈ شریف، وہ پیر صاحب نو کدی بھی نہیں سی ملن آیا، او دا بغض سی پیر میر علی شاہ صاحب نو، بڑا چودھری سی، ملک سی، ڈیرے دار سی، تے او دے جڑا ملازم سی نا وہ ایک پیر میر علی شاہ صاحب دا مرید سی، اور پیر صاحب کو ایک دن بیٹھا رہے تے دیر ہو گئی، جب جان لگا تو انہیں کہا حضور او سرفراز خان تے ویسے ہی تہاڈا دشمن ہے، تے میں جدو کیا نا میر علی شاہ کول میں آیا تو انہیں تو میں نے کٹنا ہے، تو پیر صاحب نے فرمایا اچھا میں تینوں ایک رکا لکھ دینا، جا کے سرفراز خان نو کہیں رکا میرا پڑھا دیں۔ او جدو گیا نا سرفراز خان کو تو انہیں ویکھ دے، انہیں کہا کتھے رہا؟ انہیں کہا پیر میر علی شاہ کو بیٹھا رہا، انہیں کہا فلانے ٹمکانے تنخواہ میری لینا تے میر علی شاہ کو بینا، انہیں کہا جناب اتنے غصے نہ ہوا، آج پیر میر علی شاہ صاحب تو خط لکھیا، انہیں جدو خط پڑھیا نا تو اتھی ڈٹھا تے فوت ہو گیا، اور جب فوت ہویا تے وہ لوگاں کیا بھئی اے تو زہر دیتی انہوں کی کیتا ہی؟ انہیں کہا میں تے کچھ نہیں دیتا، مسکین آدمی ہے، اے پیر میر علی شاہ صاحب نے رکا لکھیا ہوتا، اور تے پیر صاحب نے انہوں لکھیا کیے ہوئے، او آخر میں تو انہوں اس واسطے کہہ رہا اے اوڑک تے جڑانا گڈی جتھی بھی چڑی ہوئے ٹوٹ جانی، تے آج حضور دے آج لے ان کی پناہ، آج حضور واسطے تسی اپنے ہاتھ تھکاؤ، تے آج زبانہ تھکاؤ، جنہوں تو آڑے میرے رون دی واری آنی نا قیامت نو، حضور فرما دے میں امت نو نہیں رون دیاں گا، میں خود رو پاواں گا، ایسے واسطے تسی لگے پھر دیں، سمجھو اس گل نو ساڈی نو، آج تسی روو حضور واسطے، آج حضور دے دین دا کام تسی کرو، آج اپنی زبانہ تسی تھکاؤ، تے قیامت والے دن حضور فرماندے میں خود رب دے سامنے رو پاواں گا۔ دس ہوئے اعلیٰ حضرت فرماندے اے دل نکل جانے کی جا ہے، وہ کن آنکھوں سے دریا بہاتے جائیں۔ تینوں سمجھ آیا اس گل دی؟ تسی مڑ کے دلیلاں پوچھتے ہو حضور نال کہ جی اینج کرنا ہے، نا ایتھے بغیر سوچے سمجھے حضور نال پیار کرو، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ چلو ایسے یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں، ویل چیئر ہوتے بیٹھ کے تے اپنا جناب نہ دیہڑ ویکھی نہ رات ویکھی، لوگ ایک تو مورخ لکھن لگے ہوئے اپنا ہاتھ جڑا ہو دا کام ختم کر دے گا، ایک کنج ہو سکتا سی 19,700 پولیس تے ایف سی تے جناب اسلام آباد پولیس ہوئے، شیل دیاں کو جناب 12,000 شیل دا دیون، اور جناب ایم جی دیاں تو کلاشن کوفن دیاں گولیاں چلان دے مولوی پھر بیٹھے رہے ہوتے، یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا اور کہے گا جھوٹ ہے نہیں ہو سکتا، لیکن انج ہویا،
ہاں جی انج ہویا ایتھے تک آ گئے سن جتنا ہے منیر ساؤنڈ لکھے ہویا میں نو کہنے لگے جی وہ تے آ گئے میں کہا پھر کی ہویا آ گئے جلیا تے یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے لیکن وزلزلو تک تے رسولوں نے بھی جانا پیندا ہے ہاں جی مدد اس ویلے آندی جدو زلزلو ہوئے اس تو پہلے مدد نہیں آندیاں جدو زلزلو ساڈا بھی ہویا کہ لو جی ہن تے گئے لیکن پھر مدد آ گئی پھر 1000 بندے 40 بندے دے اگے نس پے میں کہو انہاں نو کی ہویا کہنے لگے پتہ نہیں کی ہویا اسلام پھر کنڈ نہیں لگن دیندا جے بندہ جاوے اسلام واسطے جاوے اسلام یہ پکی گل ہے اسی تے اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا سانو ہن کوئی ڈرائے اسی تو ڈرن والے ہن نہیں نظر اسی تے اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا بالکل سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہے میرے 2 ہی پتر سن وہ بھی میں لے کے گیا ہویا سی کدی بھی پریشانی میں تو پوچھے بھی نہیں مرن کے زندہ رہ میں آخر دن بھی میں نکا غائب ہی رہا میں کسی کو مینوں کہندے سن وہ نکا غائب ہے میں آخر چنگا شہید ہو گیا تو نال دی لاش لے کے لاہور جاواں گے مزہ آئے گا سانو تو کدی جڑا بندہ ایویں یرمو ہوئے تو اس نو کی پتہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ہے ہاں جی 12000 شیلوی ہوون جیسے کہ ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما بالکل کدی بھی پریشانی نہیں ہے ہاں جی بالکل کدی بھی پریشانی نہیں تو انشاءاللہ پھر بھی موقع بنیا تو اسی حضور دے دین میں نہیں آنا لیکن ایک گل میری تسی یاد رکھنی اے ستیاں دین نہیں آنا میری تقریر سنن تو بعد جا کے تو او جی کنج مولویاں لے آنا ہے او مولویاں نو کی پتہ ہے حکومت کرن دا تسی مولویاں نو آن تے دیو میں تو سچی یہ گل کر رہا اے تے 50 قسم دے تواڈے کو ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولو اسلام میں ٹیکس نہیں لوے گا صرف کہے گا 2.5% زکات دیو ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تا صحیح زکات لین والا کوئی نہیں ہونا تسی عشر لوے گا اسلام صدقے لوے گا خیرات لوے گا فطرانے لوے گا اے جی سیل ٹیکس تے فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رکھ دیتا مولوی 50 لاکھ ایک دن دا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس دا تے صدر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے تے جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس دا تے گورنر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے انہاں گنڈیاں دے خرچے ایک دن بند کر دیو تے ادھا قرض تے اس دن لے جائے گا پاکستان ہاں میں تو سچی گل اے تے اسلام نو گالا مینوں کٹ دین اصل تے اسلام دے خلاف بول دین بھائی اسلام دی گلاں کرنا اقبال کہندا ہے جانتا ہوں میں ابلیس دی شورا مجلس شورا بلائی ابلیس نے او دے وچ ٹرمپ بھی آیا مودی بھی آیا اسرائیلی بھی آیا ہاں یما او جناب دوسرا برطانیہ والا بھی آیا کینیڈا والا بھی آیا تو کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے اقبال نے نہ یہ لکھیا ابلیس کا خطاب مجلس شورا کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے یہ راتی تلاوت سن کے جھومن کے صحیح لیکن سویرے کہن کے قرآن دا نظام کن جانا یہ قرآن دی گل کدی نہیں وہ کہندے ایویں مولوی خادم لگا رہندا قرآن دا کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کدی 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیا 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیا او وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی ہو زینب دے پیو دی او دے سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو منبر اتے پوچھ لینا دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی کردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی تے جدوں حضرت عمر دیاں شاناں جائے بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا تے حضرت عمر اے نہ فرمان ناپ لو انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں ایک مظلومہ بچے دی تے مقتولہ بچی تے پیو دی گل بھی نہ سنے اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے جڑا اودے نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہو بندہ تواڈے بارے میرے اودے کی نظریات ہونے کہ اس قوم نو کس طرح برباد کرنا تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولوی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولوی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت اقبال بولیا کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی اقبال کہندا ہے تے شاہبازاں دا دین سی تو بدلیا نال شریعت بھی بدل گیا اے شاہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا
ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے مائی گل کیتی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے حضرت عمر چلدے چلدے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے مائی ہوری اتنے بیٹھے فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نو اے عمر انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی حضرت عمر چونک ہے فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا جدوں دا حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکدا سی تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا باقی چھڑ دیو اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو فرمایا واہ عمر آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر واہ عمر فرمایا واہ عمر اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے اتنا جلال ہوئے جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے او بھی چل پوے زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے تے تیل روڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرماؤ زمین تیل بار کٹ اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو پون تو بھی خیمے والی مائی میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوئے بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ فلانے نو لیاؤ میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ بس اس دین تخت تے لیاؤ ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولوی خادم دی ڈی چوک کے جھاڑو دے تسی کہنا جھاڑو دے تھے میں جھاڑو دے اندر اسانو کی کرنا ہے خدا نے وہ بندے اوتے آؤ حضور دا دین لیاؤ صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادراں فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا ام المومنین رو پئیاں انہاں کہ ابا جی اسی اتنے تو کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے فرمایا بیٹی نہیں جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا اتنی شانہ دے مالک ہون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا اتنی شانہ دے مالک ہون حضرت عمر کمنو دل ناڑی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے یہ تو قبر پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا ہاں جی افضل الخلق بعد الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ انہاں دیاں گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں باہر جا کے ایک لاکھ ڈالر دی رات ایک کمرے گزار دین جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مر رہے ہون صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج مٹھے تے دل کردا انہوں نے کہا مٹھا کتوں لے آوی تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہوں نے مٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ مٹھا کتوں آ گیا انہوں نے کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی صدیق اکبر مٹھا نہیں کھادا اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا توجہ جی توجہ صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن تواڈے میرے کوئی 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نا اوہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن او حکمران بھی سن سلطنتاں بھی ہوئیاں قیصر و کسرا بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین تے مائی چونکی مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں پر میں مائی نہیں تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے دھی بھی قتل ہو جائے زیادتی تو بعد قتل ہو جائے اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہون اے تسی چاہندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے بس اے ہویا ہے
سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے، لیکن نگھی چادر تان پسو گئے. انہاں کہا نہیں جی زینب، کئی زینباں لٹیاں گئیاں، یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا، کئی زینباں لٹیاں گئیاں. انہاں زین میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک مینوں داستان سناندی رہی، کہندی تو اگر 10 دن بھی رہے تو میری داستان نہیں مکنی. کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی، میرے نال تو فوٹو کھچانا دین لو. وہ گھر دا سارا سامان وک گیا، ایک مکان انہوں دا رہ گیا. تو کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نال گل کرا دے، تو ڈالر بھی پاکستانی لینے تے ویچی بھی ہے نا جناب بلگراں ایتھوں کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہاں دتی. وہ دا پتر بھی مینوں ملیا، وہ دی عمر 20 سال ہے، 16 سال کڑی نو ہو گئے قید، اس ویلے 5 سال وہ دی عمر سی. آج ہمیں انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں. میں اس منڈے کو پوچھا، میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال تے تو اپنی ماں دے نال رہا کمرے چ. وہ کہنے لگا جی مینوں تے ایئرپورٹ تو نہ علیحدہ کر دیتا سی. میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا؟ وہ بچہ مینوں کہنے لگا وہ دی عمر 20 سال ہے، وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی، میری بہن دوسرے کمرے چ قید سی. وہ دی عمر میرے حال 3 سال ہونی تے دی عمر 5 سال ہونی. تے جڑا دودھ پیندا وہ بچہ سی انہاں کھس کے اس ویلے زمین تے مار دیتا سی. ہمیں عمل کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے مینوں فٹ بال بنا دے سن، کوئی ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا سی، ادھروں ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا. اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دے دین، اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا. حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے، ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی، ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی. اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید، چادر خود پیشے روئے او کشید. حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تھی حضور نے یا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی. میں اس اسلام دیا گلا. حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی مجھے رہائی دے دیں. حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی. فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک سواری دے دیں، سواری کا خرچہ دے دیں، میں ملک شام جانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو، اس کو خرچہ بھی دے دو. جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس، انہیں کہا سی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. جدو یہ پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے تواڈے نال کی کیتا؟ عدی بن حاتم دی بہن کہنے لگی اینج نہیں، مزہ نہیں آنا، تو جا تے صحیح ایک باری ویکھ تے تئی حضور دا چہرہ انور کیو جا، حضور دیاں زلفاں کیو جیاں، حضور مسکراندے کیو جان، حضور گلاں کیو جا کردے، حضور دے ہاتھ کیو جان، حضور چل اینج نہیں تینوں سمجھ آنی، اوتھے ایک باری جا صحیح تو. پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن، تو چل میں تینوں لین آئی ہوں. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. ہاں جی میں بچوں گل مکانی بھی ہے. میں تے شکر ہے دروازہ کھل گیا، میں نہیں تو پھر نہیں سی آنا. انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا. 2-4 گلاں سن. حضور دا دین لیاؤ، مر تینج بھی جانا ہے، جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے، تانوں اللہ سلامت رکھے. میں اپنی گل کر رہا، مولوی خادم مر گیا تو کہنا ہے انا للہ و انا الیہ. کیوں جی؟ جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا، ہاں جی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی. اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہ المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا، میں اتنے اوقاف دی طرفوں امام سی تے قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ باہر تے قبر نال والی کھل گئی تے وہ کہنے لگے جی بالکل صاف قبر ہے. میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا، نال کوئی کفن کوئی جناب ہڈی کوئی وال کوئی شاید ہو. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے. میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تے میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا، مینوں وال بھی کوئی نہ لبا. جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. آخر تے انسان ایتھے گل آکڑ دا کیڑی گل تو سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑ دا کیڑی گل تو گندے قطرے چو جمیا آخر مٹی چ رل ویسے. ہاں انہاں کی کرن. حضور اللہ دے بندے ہو، اج حضور دی شان نے تسی گلاں کرو. ہاں جی اج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو، حضور دی عزت واسطے ہووے کانسٹیبل ممتاز قادری جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے کون لے آیا؟ کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندہ بھی مر جانے. حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پیرا دیتا، او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا. میں تو ہسی جاوے اجے 40واں نہیں سی ہویا. اور میں آکھا تینوں کیوں ہویا ہوئے؟ کہنے لگا کی ہویا جی؟ میرے نہ تو کدی سلام کسے نہیں سی لیا، جدوں دا پتر میں حضور دی ختم نبوت تے دیتا پوری دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دین.
میں آقا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول توجہ کچھ بھی نہیں بس حضور نال وفا کرنے ایسے واسطے لگے پھر دیا حضور دا دین تخت ہوتے لے آؤ رسول اللہ دے دین واسطے محنت کرو اسلام اتنا غیرت والا مذہب ہے ایک جملہ بھی کوئی دے بارے خیر دا کہہ دے وے نا تے ہزارہ منہاں وچوں پھر کہندا تو ہن دی تعریف کر اسلام تے اتنا ہاں جی یہ بارے کوئی جملہ بھی خیر کہہ دے وے نا تے اسلام پھر کہندا نہیں نہیں ہن تو کوئی احسان کیتا ہے ہن میں ہزارہ بندے کو تیری تعریف کرا دیا اسلام کسے دا قرض نہیں رکھدا انہیں تے صحابہ دا نہیں رکھیا صحابہ جاؤ دیتے تے جواباً اسلام نے کیسر و کسرت خزانے انہوں نے کہا بس اے لو تسی اے لو اسلام نہیں قرض رکھدا تسی چل کے ویکھو تے صحیح نہ یارا اسلام نہ جنہاں نہ تسی چل رہے ہو انہاں تے تواڈے جنازے بھی کوئی نہیں پڑھنے ہاں جی دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا نہیں نہیں یہ تے پاکستان دا مطلب انہیں چلیا مسلمان دا مطلب اگے شہر وچ آ رہا یہ تے پاکستان دا مطلب دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا اس پاکستان دا مطلب کیا اس پاکستان دا مطلب اسی دسنا ہے 2018 تو پہلے دسنا ہے ہاں انہوں نے پہلے دسنا ہے ہر گلی وچوں آواز آیا دین آیا ہاں پاکستان کا مطلب کیا تاجدار ختم نبوت نہ گال کسی نو کڈنی نہ کسی دے لعنت بھیجنی کتنا بہترین تو انہوں اللہ رسول نے نعرہ دے دیتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایتھوں نکلے پوری دنیا مرزائیت اور لبرل کامپن کہ محمد عربی دے شیر جاگ پہ پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایتھوں نکلے بھائی ایتھوں نہیں ایتھوں بڑے نعرے ہو گئے تاجدار ختم نبوت فیکٹری والے مالک بھی خوش ہون فیکٹری بھی جناب خوش ہوئے وجد چاہے کہ آج ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ابتدائی نعرہ جدروں بھی کوئی آوے ووٹ منگن اگے ساڑھے منڈے نوجوان کھڑے ہوں سبحان اللہ کیا مزہ ہی آئے اور تاجدار ختم نبوت یہ مزید اگے کوئی ودھے تو انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی لا مودی دا جرنل دھمکیاں دے رہا پاکستان نو تاکہ وہ جرنل نو پتہ لگے نہیں غزنوی کے وارث ابھی جاگ پڑے ہیں ہاں جی شہاب الدین میں نو ہندو ایک گاڑاں کٹدا فون ہوتے نمبر بدل اور میں نو کہندا تو یہ تقریرہ کیوں کرنا تو کی چاہندا ہے میں کہا میں چاہندا بھئی محمود غزنوی پھر آوے اور کی چاہندا اور پہلے محمود غزنوی نو گاڑاں کٹدا ہے پھر میں انہوں جدوں جواب دیواں تے پھر وہ مینوں بھی کٹدا ہے صدیاں گزر گئیاں 1000 سال تے گزرن والا تے محمود غزنوی اج بھی ہندو دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا آخر کوئی غزنوی ضرب لا گیا تے تا پتہ ہے غزنوی دی کی انہاں تے جا کے مورتیاں تے دودھ چاڑے نا تے محمود غزنوی جدوں سومنات دا وڈا بت توڑن لگا نا تے پورے ہندو آ گئے انہاں کیا ہوئے جتنے پیسے لینے نو لے لے جتنا سونا لینے ہی لے لے اب بت نہ تول کے لے لے لیکن اے ساڈا بت نہ توڑی لکھ سلام ہوئے غزنوی انہیں کیا ہوئے کسی اور نال گل کرنا میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا وہ بت ویچن نہیں آئے بت توڑن آئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ
اس گل دا انہوں نے 1000 سال اج غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. 1000 سال تو بعد بھی محمود غزنوی نو مینوں کہندا تو چاہندا کیویں؟ میں کہا پتر اسی چاہندے ہاں بھائی غزنوی پھر آوے, شہاب الدین محمد غوری پھر آوے, التمش پھر آوے, علاء الدین خلجی پھر آوے, اورنگزیب عالمگیر پھر آوے, شیر شاہ سوری پھر آوے, یوسف بن تاشفین پھر آوے, موسیٰ بن نصیر پھر آوے, طارق بن زیاد پھر آوے, نور الدین زنگی پھر آوے, صلاح الدین ایوبی پھر آوے, محمود حضرت خالد بن ولید دا غلام پھر آوے. کیوں جی انہاں کول کوئی ہے جو جرنل اے ہندوؤں کول گاں دا موتر پین والے ہسنے والیاں بچوں گلاں نہیں تے رون والیاں باتاں. گاں دا موتر پی کے سانو تو تڑیاں لاندا, اسی تے دودھ پیندے ہاں. کیوں جی ہاں ہاں بالکل اے تے جرنل میں یہ سارے ٹی وی تے کہندے نے دا جواب مولوی خادم دے سکدا. میں کہ تسی خالی حلوہ خور ہو, ویسے تبصرے تسی کر دیو, جدوں ڈاڈی گل دی واری آوے تے کہندے نے مولوی خادم دے گا جواب. میں آکھاں دوسریاں گلاں بھی میریاں منو نا. ہاں جی جدوں ٹرمپ نو جواب دینا ہوے او میں دینا ہے. ہاں جی ٹرمپ نو میں جواب دینا ہے. میں ٹرمپ نو یہ کیا میں کہا تیرے فوجی تے پیندے نے موتر, شراب موتر ہی ہوتا ہے نا. ہاں کوئی شراب پیوے یا پیشاب پیوے گل تے ایک ہوئی ہے. ہاں جی میں کہا تیرے فوجی پیندے نے موتر, ساڈے فوجی پیندے نے دال. ساڈے فوجیاں دے ہاتھ پوا انگلیاں بھی انج نہ بند دتیاں تے تو گل کری جناب. پہلے تو ہاتھ پوا تو جڑے خالص خوراک کھان والے, ساڈے فوجی ملاوٹ والی خوراک کھاندے نے پتر. پتہ میدان لا تے صحیح نہ تو. ہاں یہ کوئی لگا ہے پاکستان سائیاں والا ہے. ساڈے کوئی شاہین میزائل بھی ہے, غوری بھی ہے, حطب بھی ہے, خالد ٹینک بھی ہے, درار ٹینک بھی ہے. ساڈے کول او فوج ہے جڑے ٹینک دیکھ کے نسدے نہیں, ٹینک دیکھ کے سر تھلے کر کے ٹینکاں تھلے لیٹ کے کہندے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں جی ٹرمپ کون ہوندا ہے چوڑا سانو دھمکیاں دین؟ کیوں جی گاں دا موتر پین والا ہندو کون ہوندا؟ ساڈے کو شہاب الدین محمد غوری ہے, او دا نام لیندے جاؤ تے ہندو انج کم دین کہندے اے کی کرون اے او تائیاں تے کہندا تو انہاں دے نام کیوں لیندا؟ میں کہا میں انہاں دے نام لے کے جوان ہو جاواں. کیوں جی اقبال پوچھا انہیں کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا ہے. میں امام برحق نہیں, میں تے کتا پاک رسول اللہ. میں صرف حضور دی امت نو بیدار کرنا. مطلب تسی کہو میں اپنے بارے شعر پڑھ رہا, اپنے بارے نہیں پڑھ رہا. میں کہنا بندہ تقریر ایو جی کرے اگلے تو دھوں تے نکلے. کیوں جی اقبال کہنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. کیوں جی اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اقبال کہتا وہ تیرا رہنما نہیں ہو سکتا جو حکمرانوں کے پیچھے تمہیں لگائے. کہتا وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کے لیے. کہنے لگا نا وہ امام نہیں ہے, امام وہ ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اقبال کہنا موت دے سامنے تینوں کھڑا کر کے کہے ہاں جی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, کہ تو موت نہ ٹکرا جا تے موت پیچھے ویکھ کے ہٹ جائے. نہیں یہ تے محمد عربی دا شعر ہے تے مینوں بھی ڈا دے گا جناب. ہاں اقبال اتھے آ کے گل کیتی. ہاں جی اے کیڑی امامت ہوئی بندہ حکمرانہ دے پیچھے قوم نو لائی پھرے. ہاں چونکہ حالات ایسے ہیں, چونکہ حالات ایسے ہیں. جے حالات وال میں چلدا نا تے لاہوروں ہی نہیں سی نکلنا. 3 بوریاں سن ساڈے کو صرف چھولے دیاں پیسے. کیوں جی 3 بوریاں چھولے دیاں سی لے کے نکلے. ہاں جی وہ تو جنرل بیچارے نو جا کے سینٹ ایگزام دینا پیا. انہیں کہ انہاں دیاں مہاراں ساڈے ہاتھ چ کوئی نہیں سن, جے ساڈے ہاتھ چ ہوندیاں تے انہاں نو اسی جیلم روک لینا سی. ہاں یا انہاں کہن تے ساڈے اٹھ جانا سی. انہاں دیاں مہاراں کتے ہور دے ہاتھ چن. ہاں او ساری دنیا جان دی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کوئی ثابت کر کے دکھاؤ. گلاں نال تے گل نہیں نہ بندی جی. کیوں جی اسی تے چھولے لے کے گئے اسلام کیا بس تسی ہن آ گئے ہو. دسو جی اتنے کیڑی نعمت جڑی نہیں ملی سان. 20 قسم دے حلوے ملے سانو. زرداری دا منڈا کہندا انہاں دے حلوے خطرے چ پے گئے. میں کہ جلیا ساڈے حلوے تے انگریز خطرے چ نہ پا سکے, تسی کون ہو ساڈے حلوے؟ ساڈے حلوے مہنگائی بھی ہو گئی نا کہ بلا اسی انہاں نو کہاں گے چلو ڈالٹا پا کے حلوہ پکا دو, دیسی نہ صحیح گریاں بادام نہ صحیح. لیکن اے تے نہیں نہ ہونا بھائی جڑا موتر اے پیندے او دا تو کوئی تصور ہی نہیں نا اسلام.
ہاں جی اسی تو حلوہ مڑ کے کھاندے ہیں نا. اور کہاں انس بن مالک فرماندے میں 10 سال خدمت کی تھی تے میں حضور دی پسندیدہ چیز کی ویکھی حلوہ اس معنی چ نہیں ہے جس حلوہ مطلقاً مٹھے دے معنی چ جڑا انس بن مالک کہندے فرماندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی میں حضور نو ویکھیا حضور پسند کی فرماندے سن کان رسول اللہ یحب الحلوہ والاصل کہندے میں ویکھیا تے رسول اللہ مٹھی چیز نو پسند فرماندے سن تے نال شہد نو پسند فرماندے. اس حدیث تو ثابت ہوندہ بھئی شوگر مٹھے دا کوئی تعلق نہیں. بالکل شوگر والے بے شک مٹھے کھادا کر جدوں حضور دی پسندیدہ ہے تے کبھی اے اور ہی کوئی اندر دیاں گلاں وچلیاں اے جڑیاں ملاوٹ والیاں ورنہ مٹھے شٹھے نہ حضور دی پسند جس نوں فرمان تو مضر نہیں نہ ہو سکتا. ہاں بالکل شوگر والے رج کے شاید کھان ہاں جی کھجوراں کھان کیوں جی بس ملاوٹ والیاں چیزاں انشاءاللہ لبیک دی حکومت آن دیو جناب خالص چیز ہر شے لگے بالکل خالص چیز. نمبر 2 مال نہیں وکنا پاکستان بالکل پاکستان ہی نمبر 2 مال نہیں وکنا. اینج لوگ اپنی زکاتاں روڈاں تے رکھ جانیاں انہاں نوں پتہ ہونا ہے بھئی جڑے اگے لین والے نو بددیانت نہیں. ہاں جی جدوں بندہ اوتے بددیانت نہ ہوئے تے جناب تھلے بھی بددیانت کوئی نہیں ہوندا. اچھا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب والا خط رہ گیا. اچھا جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو. ہاں جی وہ کہنے وہ خط وچ چھڑ گئے بادشاہ وہ خط سناؤ. لو جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کہ کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو کیونکہ اتنے رہ کے پیر میرے علی شاہ صاحب کدی نہیں سی آیا تے فرمایا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان نو. انہیں جدو پڑھیا نا شعر تو دی موت قریب آئی سی اللہ دے ولی دا شعر پڑھ کے دنیا تو ایمان لے کے چلا گیا. فرمایا تو تے ساڑھے نال انج کیتا ہے لیکن جا جاندے جاندے میرے علی شاہ تینوں توجہ جی دوبارہ لو جی دوبارہ جناب. میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان. وہ گڈی تو پھر اسے ویلے ٹوٹ گئی. ہاں جی لیکن فرمایا تو ساڑھے نال انج کیتا تے میں جس خاندان چوانا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا تے جاندے جاندے میرے علی دا نام تے پڑھ لے ایمان تے لے جا. ہاں ایک باری پھر پڑھا لو جی آج لو جی واہ سبحان اللہ. میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو. اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان. کیوں یا رسول یا لبیک یا رسول آپ زندہ باد جناب تواڈے جا بزرگ زندہ باد. ہاں جی تسی زندہ باد اے سارے زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ جی عن الحسن ابن علی لو جی پھر میں آل بیت دی گل چھڑی دل عن الحسن ابن علی قال سا. پھر اس تو بعد پیر میرے علی شاہ صاحب دے شعر تے میری گل مک گئی. بس اتنی گل ٹھیک ہے جناب اجازت لو جی. نہیں اتنی گلاں ہوندیاں چلے اور اے نا اتنا لنگر پکایا رجن واسطے تے لنگر ہوندا اے میں جڑی حدیث پڑھا گیا تھی بڑا ٹائم لگ جانا ہے. ہاں عن الحسن توجہ عن الحسن ابن علی عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلۃ البدر
اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمت اذنه اذ وفره اظهر اللون واسع الجبین زج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقنى العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كالسلحيا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسروبة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام. ادھا ترجمہ پھر پیر میر علی شاہ صاحب کی طیف و سرا من طلاته و شذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میاں دے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مکت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں توجہ توجہ امام حسن تے فرمایا نبی میرے نانا جان کے ابرو اتنے خوبصورت تھے کہ بندہ دیکھتے ہوئے رہ جائے تو پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو کو اس مثال دسن جتو نوکے میاں دے تیر چھٹن فرمایا کی پوچھ دے ہو بس وہ انجے جی میں تیر بندے نو گھائل کر جاندہ سی نا پیر میر علی شاہ صاحب فرماندے او میرے جد امجد امام حسن نے انجی لکھیا میں جدو آپ دے ابرو ویکھے تے ابرو ویکھ کی میر علی شاہ ڈھائے پہ جانا کیوں جی پھر زلفاں امام حسن تے فرمایا میرے نانا جان دیاں زلفاں مبارک اس طرح سن پھر کنگھی فرماندے کتے تک آندیاں پھر حضور دی مانگ مبارک تے پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا طیف و سرا فرمایا زلفاں میں جو خوشبو انج اٹھی میرے علی شاہ اتھی ڈھائے پیا میں کہا پھر اور کی ہویا فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی میں نو آج جڑے لوگ کہتے ہیں میں نو حضور دی زیارت ہوئی تھی انہاں دے چہرے ہوتے میں نے کوئی اثرات نہیں نظر آنا میں پھر پریشان ہو جانا ہاں جی کدی زندگی تمنا بھی نہیں گزری کہ حضور دی زیارت ہوئے ہاں جی کدی بھی میں تمنا بھی نہیں گزری اب بعض جی وغیرہ زیارت ہوئی تو میں پھر پریشان ہو جاتا میں انہوں دی کدی نہیں انہوں نے کچھ کیا لیکن میں کہ یار زیارت ہوئے تو پھر حالات انج بن دیں جی میں پیر میرے علی شاہ دے بنیں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال
دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال میں نے کئی کہندے میں نے اتنی باری زیارت ہوئی میں کہا پیر میر علی شاہ صاحب تے کہندے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بےتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آنکھ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی کیوں جی بے پرواہ جو ہے میں جدو انہاں حملہ کر دیتا نا 7 طرفوں تے میں زبانی تے نعرے لا رہے سی لیکن میرا دل ادھر متوجہ سی میں کہا یا رسول اللہ جی آج اسی یہ تے ذبح ہو گئے ہون آیا ہم تیار لیکن ذبح ہو گئے نے سانو مار دیتا تے حضور پھر ختم نبوت تے گل جلدی جلدی کسی نے کرنی میں اے نال ضرور عرض کر سی میرا دل ادھر متوجہ سی پورا زبانی میں کہہ رہے سی کہ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا لیکن میرا دل عرض کر رہے سی میں کہا یا رسول اللہ ہن اسی جت کے آیا تے لوگ نہیں کھڑاون دیندے جی جت کے آیا تو کہا جی پیسے لے کے آئے اینج ہو گیا اتنے پیٹن درد اٹھے کھڑے جی اسی اتنے شکست کھا کے آندے جی معاہدے کر کے آندے تے تیسری کوئی راہ کٹ کے آندے تو لوگوں سانو زندہ رہن دینا سی لوگوں کہنا سی اے تے منافق اے تے فلانے اے تے جناب نمبر 2 بن اسی جت کے آئے تے وزیر دی پوری ٹنڈ کر کے آئے کیوں جی تے لوگ ان نہیں کھڑاون دیندے تے میرے یہی عرض سی بار بار میں کہا یا رسول اللہ 1953 وچ 10,000 بندے مسلمانہ دیتے 1.25 لاکھ بندہ قید ہویا لیکن ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پھر بھی مرزائی نہ ہٹیا اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھٹے ہاں جی اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھٹ کے آئے اسی سارے بھی اتنے شہید ہو جاندے نا تے ختم نبوت دے قانون دے مقابلے دی کوئی حیثیت نہیں سی لیکن اسی بڑے مسکین سی رب نے کہا رسول اللہ نے کہا بھئی مسکین آدمین یہ چھولے کھا بھی گزارے کرن والے انہاں نوں 8 نال ہی واپس کر دو 8 دے کے واپس کر دو کیوں جی ہاں جی اسی تو بڑے حضور سستے چھٹے واللہ ہاں جی اتنے سستے چھٹے کہ اتنا کرم ہویا کہ حد اس کرم دی کوئی نہیں ورنہ 7 طرفوں حملہ ہو جائے لیکن شان ایسی بھئی جدھروں ایسو گئے سوڑ دیتے ہوا ادھر چل پہ ہوا ادھر چل پہ میں ایسے طرح سپیکر پکڑ کے بولتا رہا نہ میرا گڑ کیوں جی میں تھلے نسیا میں خیمے بیٹھا رہا نہ میں تو سامنے بیٹھا رہا گولیاں تو میری کرسی تھلوں بھی نکلیاں تو وٹے ایڈے ایڈے آ رہے سن تو منڈے نے سانو اگے کھڑے ہو جاندے سن وٹے ساڑے منہ تے نہیں سن لگ دے ایڈے ایڈے وٹے انہاں مارے ہر قسم دا انہاں ظلم کیتا لیکن نہ یہ گل کی پھر میں کہا اپنے آپ میں تگڑے ہو کی ہویا جناب تگڑے ہو کچھ نہیں ہوا لیکن اے میرا ضرور سی یا رسول اللہ لوگا کہنا بڑے حافظ سن بڑے مولوی سن شیخ الحدیث سن تے کہندے سن اللہ دے فرشتے آ جانے تے میں کہا حضور جی اج گل ساڈی کھوٹی ہو گئی نا تے پھر صدیاں تک لوگا تانے ضرور دینے لیکن اعلیٰ حضرت کہندے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے اے میری آہ دلوں نکل دی رہی اور میری توجہ ادھر ہی رہی ہاں میں ویسے گل نہ کرتے رہا لیکن میں کہا یا رسول اللہ آج گل نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی اسی حاضر کسی اور موقع تے جان دے دیا گے آج جان ساڑی میری بھی چلی گئی نا لوگ کہنا بڑا شیخ الحدیث سی بڑیاں گلاں کرتے سی کدھر گئے فرشتے لیکن پھر گل انجے بڑی کیوں جی انہاں نے پوچھا تسی نسے کیویں ہو انہاں کہا ٹرالے تو ایک بابا اتریا ڈنڈا وہ ہاتھ سی جدو بالکل ساڑے قریب آ گئے نا انہاں کہا نسے کانٹے وہ پانی والا جڑا سی نا وہ بھی نال آ لیا ایسا نال بالکل آ گئے تھے وہ شیشے تو توڑ دیتے جس ٹرک ہوتے اسی بیٹھے تھے وڈا شیشہ تو ٹوٹ گئے اتنے تک تے آ پہنچے بس اتنا ہی سی کہتے ہیں جی اے آ گئے میں نے آ کے دسے اے آ گئے میں کوئی بات نہیں آ گئے تے وہ انہاں کو پولیس والے کو پوچھے بھائی تسی نسے کیویں انہاں کہا جے تسی ٹرالے دے بالکل قریب آئے اتنے بابا جی اترے انہاں دے ہاتھ ڈنڈا سی انہاں کہا ہن ٹھہرے ہو ذرا تسی جنے وہ کہندے جدوں انہاں انج کیا تے پتہ لگا لکھاں دنیا سانو گھیرا چ لے لیا اے گل ہے جڑی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول میں کچھ بھی نہیں ویکھیا میں تے کہ فریاد ہی کردا رہا مطلب میرے حوالے نہ کوئی گل کرے میں کچھ بھی نہیں ویکھیا میں تے صرف کیسی ہے گل کرن جیڑی اوتھے ہو گئی تے میں اپنے لوگ کہندے نے نا کی کیتا ہے علامہ صاحب اسی کی کیتا ہے
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਰੱਪੜ ਪਵਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਆਮ ਤਰੱਪੜ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਜਨਾਬ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਕੋ ਡਰਦੇ ਸਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, لیکن مولوی خادم انہاں دی فیکٹری چلا جانا ہے، تانوں نہیں لبنا۔ میں نہیں ملیا، کہندے ایتھے اے گل تے غیرت والی انج ہوندی۔ میں کہا میں نہیں، انہاں کہا یار ملاؤ تے ایک واری صحیح۔ انہاں کہا وہ نہیں ملدا، ہن کی کریے تواڈے نال؟ میں خیمے 'چ بیٹھا رہا یا ٹرک تے جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا، خیمے 'چ بیٹھا رہ جا۔ گل تے انج ہوندی، اسی تے وزیراں نال بھی جا کے تے فوجیاں نال جا کے اپنے شاگرداں نوں بٹھا دیتا تے قیامت تک اے کوئی ساڈے تے تان نہیں کر سکے گا کہ اساں تے اہل سنت دا کنڈ لوائی۔ ہاں اسی تو جا کے گلاں نال منہ اکھاں 'چ اکھاں پوا کے دس دیتا کہ گل انج ہونی غیراں نال۔ او جدوں اہل سنت پھر اے نہیں کہ مولوی خادم دا ایک حصہ ہے، ہر سنی دا حصہ ہے جدا دل ساڈے نال دھڑکیا۔ ہاں جی، تے وہ کہندے سن جدوں پورا ملک انجام کیتا ہے نا، پھر اے ساری مقتدر قوتاں جناب رابطہ کیتا ساڈے بندیاں نال۔ وہ کہندے جی وہ تو رابطہ کر رہے، میں کہو رابطہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہو پہلے استعفیٰ اس ہاتھ 'چ دکھاؤ، گل پھر ہوئے گی تواڈے۔ انہاں ساڈے بندے گئے، جدوں انہاں کہا جی استعفیٰ دا ساڈے کول اے ویکھے دس ہور کی تسی منوانا ہے۔ میں کہا انہوں جا کہو اسی کوئی سیاست کرن تے آئے نہیں، جی اسی اس ویلے چاہندے تے پوری حکومت بھی ہٹا کے آ جاندے سی۔ وہ کہندے سن، انہوں نے کہا اور تسی کہو صحیح کچھ۔ میں کہا کچھ بھی نہیں کہنا، اسی سیاست کرن کوئی تھوڑے آئے بیٹھے ہیں، ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے، اس نوں پورا کرو تے چلیے۔ انہوں نے کہا اے لو ہنے لو ہنے لو۔ کیوں جی گل تے انج ہوندی، بس اتنی بات ہے۔ حضور دا دین جڑا نا اودے واسطے کوئی چلے صحیح تے دین کانڈ نہیں لگن دیندا، اے تے پکی بات ہے۔ ہاں انشاءاللہ 2018 میں تسی ساڈے نال کھڑے رہو تے دین انج آنا ہے، انج آنا ہے، دین اپنی پاور نال آنا ہے۔ سانو کہ اسی تے ویل چیئر تے بیٹھے، لوگ کہندے پیسے کون دیتا ہے؟ میں نو 75 لاکھ روپے ہوتے لوگ میری جیب وچ سٹ ایتھے سٹ گئے۔ 75 لاکھ روپیہ میں گٹھڑی بنوا کے لاہور لے آیا۔ میں کہا گنو ہے منڈے، جدو گنیا تو 75 لاکھ روپیہ۔ وہ کہتے سر ان کو کون دیتا ہے؟ میں کہا جاؤ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ کیوں جی اسی پھر اوہی شہیداں دے گھر جا دیتا، اوہی زخمیاں نو جا دیتا، اوہی کنٹینراں دے کرائے دیتے، ایسا کام پیو کول تھوڑے لینے سے۔ میں نے کہندے کتھوں لو گے؟ میں کہا کتھوں لے پترو، چلو تے صحیح۔ ہاں جی جیسی چاہے اگر مگر نال کردے رہے۔ اقبال کہندا ہوئے جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف راضی۔ اقبال کہندا ہے کمال عشق و مستی ہے اور مولا کائنات دی، لیکن زوال عشق و مستی کی چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا۔ اقبال کہندا جدو چوں چوں سنے پھر سمجھ لوی اتنے عشق کوئی نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ ہاں اتنے عشق کوئی نہیں۔ ہاں جی عشق جڑا نہ اگر کرن دیندا نہ مگر کرن دیندا، وہ جا کے فیض آباد بٹھا دیندا۔ پھر ٹرمپ ہی ہن پتہ کیوں کہندا ٹرمپ پیسے واپس کرو؟ ٹرمپ کہندا ہوئے اسی تانوں اتنے ڈالر دیتے، مولویاں نو تھلے لیاؤ، دین نو اتو دیس نکالا دیو، مولوی مڑ کے تہاڈی ٹنڈ کر آئے، اور ساڑے پیسے واپس کرو۔ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف، بس حضور دا دین تخت تے لے آؤ۔ تے اینج نہیں آنا ستیاں ستیاں، محنت کرنی۔ ہر بندہ کہے میں لے آنا ہے، ہر بندہ کی کہے میں لے آنا ہے، اور کس طرح لے آنا ہے؟ جتنی طاقت ہے وہ واسطے جتنی اپنی طاقت صرف کرے۔ میں جب مرنا ہوندہ نا تو میں آسو گیس کھا کے واقعی مر جانا سی، اتنا میری اندر آسو گیس گئی۔ کچھ دن میرے گردے جڑے نو جواب دے گئے، 2-3 دن وہ کہیں جی فلانا ٹیسٹ کراؤ۔ میں کہا ٹیسٹ آندا تو دور ہی نہیں رہا، ہوں میں ٹیسٹ کراواں تو پھر کام کنے کرنا۔ میں دوائی لین گیا شیخ زید ہسپتال ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں آپ کو بڑے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے یہ وہ۔ میں کہا کوئی دوائی لکھ دو، فی الحال میرا درد تے ممکن ہے۔ انہوں نے میں دوائی لکھ دیتی درد دی۔ میں کہا بہت درد ہو رہا، میں رات بھی پوری نہیں ستا، تے تسی میں دوائی لکھ دو درد تے مکے۔ انہوں نے کہا لے دوائی لے درد تے اے فلانا ٹیسٹ کراؤ، فلانا ٹیسٹ کراؤ، فلانا ٹیسٹ کراؤ۔ میں گھر آیا نا تے میں گردے تے ہاتھ رکھیا، میں کہا تسی انسان بنو ٹھیک ہو جاؤ۔ لبیک
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں کہ صحابہ شیراں نال گلاں کر سکدے, دریاواں نال, سمندراں نال, میرے جان نال لے گردیاں نال ہی گل کر سکدے. کیوں جی صحابہ دریا نو کیا راہ دے ہوئے, تے راہ تے دے دیتا. انہاں کہا شیر نو کیا ہوئے, ہٹو میں محمد عربی دا غلام ہاں. شیر لمحہ پہ گیا. کیوں جی تے میں کہا میرے جان نال ایک آدمی چلو گردے نیڑے انہاں نال تے گل کر سکدا. میں دوویں ہاتھ رکھے انہاں تے, میں کہا تسی ٹھیک ہو جاؤ, لتاں تے میں پہلے دتی بیٹھا, تانوں بھی میں دے دینا. کیوں جی اور ڈائلسس لکھا دنیا کراندی پھردی, میں کہا میں بھی لینے چ لگ جاواں, لیکن تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی تازہ تازہ حضور دی عزت تے پیرا دے کے. تانوں کی ہویا, میں آکھا دھواں میں منہ چ کھادا, تانوں ایتھے جا کے کیوں ہویا. جناب اس دن دا اج دا دن دوبارہ گردے درد نہیں ہوئے بالکل, نہ کوئی ٹیسٹ کرائے. نہیں نہیں گل انجی ہے کہ بھائی جنہاں دے صدقے کھا کے آیا ہوں انہاں دی گل, میں انہوں کہا سدھے ہو جاؤ تہاڈی. کیوں جی کیوں جی اسلام دی پاور تے وہی ہے نا. ہاں جی دریاواں نال گل ہو سکتی تے انہاں نال نہیں ہو سکتی. ہاں نت کعبو نت خاکو نت گل از حواس محسوس اہل دل. مولانا روم فرماندے نا جڑے حضور دے غلام ہون تو پانی نہ بھی گلاں کر دین, مٹی نہ بھی گلاں کر دین, لیکن ہووے کوئی محمد عربی دا غلام تو پھر گل کر سکدا. اس تو بعد میں نے کچھ دن کی بنیا, میں کہ ٹھیک ٹھاک پہلے نال بھی تیز ہو گئے. اے بھی ایک راز ہے میری ٹنگا والا, نہیں تو اے کہڑے بیچارہ مسئلہ ہے, کوئی کھڑا ہوڑا مسئلہ ہے, اے بھی گل وچ ہو رہے. میں نو ویکھ کے لوگ کہندے نے پہلے ہی مریا اینوں کی مارنا, چلو جاڑ دو. یہ بھی ایک راز ہے. نہیں نہیں واقعی وہ کہتے ہوئے پہلی, اچھا سی سمجھو پہلے ہی مریا اینوں متھے لان والی گل ہے. یہ بھی ایک راز ہے. ہاں جی یہ میری بیماری دا. ہاں جی اے اللہ تعالیٰ دا اپنے ایک راز ہوندے نے جناب. ہاں جی ورنہ ایک بیچاری بھی ٹنگا شنگا دی کی گل ہے, یہ تو ویسے ہی چل پڑ گیا. ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں, حضور نال پیار کرو بس, رسول اللہ نال محبت کرو اور انے واہ پیار کرو. جدوں بھی حضور دی گل آوے ان کہو کہ یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. حضور کی بات لو جی, میں گل بڑی لمبی کر دیتی تواڈے تو میں آ بھی گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. اس تو بعد جڑی گل ہے نا ختم نبوت حملے تو بعد, اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اپنے ایمان دا جائزہ ضرور لوے ایک بار. ہاں پکی گل ہے. ہاں میں تو بالکل ایماندارانہ بات کر رہا, کوئی تعصب تو بغیر فلانی پارٹی نہ کسی نہ ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اے گل ضرور ہے کہ انہوں یار ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا. پہلے مندے ہی نہیں سمجھے, منے تو پھر کہتے ہیں جی نہیں وہ کلرکاں دی غلطی ہوئی, پھر کلرکاں دا جو تو کیا ہونا کہ 34 بندے دی غلطی, 34 نہیں پوری اسمبلی دی غلطی ہوئی. وہی تے ہے نا یار منو, اسی تانوں کہن گئے تو تساں 8 لاشاں ساڈے موڈے تے ٹنگ دتیاں کہ جناب 8 لاشاں لے جاؤ تسی. قیامت والے دن زندہ در گور بچیاں نو پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تانوں کنے زندہ دار گور کر دیتا. قرآن کہندا ہے اس ویلے تو بچیاں بھی کہن گیاں نا یا رسول اللہ تسی جے نہیں سی آئے تے ساڈے پیو نو کی پتہ سی بچی دی کی قدر ہوندی, اے تے تسی آ کے دسیا نا من رب بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا. فرمایا جن نے 2 بچیاں پالیاں تے انہاں نو بوجھ نہیں سمجھیا, میرے آقا نے فرمایا جنت انج میرے نال انہیں داخل ہو جانا. اور زندہ در گور کیا بچیاں تو بول پین گیا نا, حضور تسی جے نہیں تشریف لے آئے تو پھر ساتھ زندہ در گور ہونا سی. لیکن حافظ عدیل کو پوچھا جائے گا تو کیویں قتل ہویا, وہ کہے گا جی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے. کیوں جی حافظ عاشر کو پوچھا جائے گا حافظہ تینوں کیوں گولی لگی, اے حافظ صاحب پیچھے بیٹھے میں انہوں تاں اتنے بٹھایا, کتے گئے حافظ صاحب اینا دا تو حافظ صاحب کتے لگے سی تو بٹا اے سارا جناب حشر و نشر حافظ صاحب ایتھے خونوں خون ہوئے سن. میں انہوں تھلے ویکھیا ٹرالے دے تھلے کھڑے ہوئے تاویں کہہ رہے سن تاجدار ختم نبوت. اور 21 دن حافظ صاحب بالکل میرے سامنے بیٹھے رہے ٹرالے دے تھلے, نہ انہوں سردی لگی, نہ انہوں کدی بھوک محسوس کی تھی, نہ انہوں جدوں بھی, بلکہ جس ویلے بارش ہوئی نا تے حافظ صاحب تے انہوں دے ساتھیاں نے کمیزاں بھی لا دیتیاں. اور میں کہو کمیزاں تے پائی رکھو, انہوں کہا ایک ہی سمجھتے سن اسی بارش نہ نس جانے, اسی اگلا بھی کمیزاں لا دیتیاں. ہاں اس دا صدقہ پھر مدینے پاک بھی ہو گیا. ایک وٹے دی قیمت ہے ویک لو, ایک وٹا ہے نا کھادا تے حضور نے بلا لیا, حافظہ پریشان نہ ہو لے آ کے میرے مدینے دی زیارت کر جا. ہاں جی تے اے جناب اتنے 11 دن اے بھی بیٹھے رہے, انہوں میں تاں سٹیج اتنے بلایا. میں آکھا نہیں نہیں یہ تھلے بہن والا بندہ تے نہیں نا, 21 دن تھلے بیٹھا رہا. اور میں ویکھیا اتنے ساڈے بچوں دے تھلوں پانی جا رہے سی سردیاں جے تھلے لوکو تے بیٹھے سے.
تے پھر بھی انہوں نے محسوس نہیں ساڑے کو نہ کسی روٹی منگی نہ چھتری منگی نہ پانی منگیا. ایک دن راتی میں جدو محفل مکی نا تے میں پگڑی لا کے ٹرالے تھلے ٹائراں نال ستے سی. میں منڈے نو کہیا میں کہ یار میں چادر دیو تے میں ویکھدا ساڈے ساتھی کیویں ستے ہیں. میں کہیا جناب تے لوکو تے ستے تے چادراں صرف کر کے ستے ہوئے. جے جاگدے ہوندے تاں اٹھ کے میرے نال سلام لینا سی. سارے انج ستے ہوئے سن جویں بادشاہ تخت تے سن. حضور واسطے جے گئے سن کیوں جی اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواطر وذالک عندہ جلی لا خفا بھی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے. میں کس نیت نال اتھے آیا بیٹھا, تسی کس نیت نال آئے بیٹھے, حضور کو یہ بھی پتہ ہے. اب میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے, حضور کو یہ بھی پتہ ہے. جب حضور کو یہ پتہ ہے تو ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت ہی بھائی ٹھنڈ آ رہی ہے, بارش ہونے والی ہے, ہاں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ بات کرنے کی, ہاں ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ دل پر جو بات گزرتی ہے وہ مالک دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت تک فیض آباد کا دھرنا یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ. ٹرمپ نو بھی پریشانی, مودی نو بھی پریشانی. اسرائیلی پتہ ہے نا صدر آیا, کی نہ ہے ادھر اسرائیلی صدر, نہیں بھائی اس طرح, ہاں جی اچھا بنیامین, اچھا جی وہ بھی بھارت آیا. انہوں نے کیا 100 سالہ مولویاں ساڑی محنت ضائع کر چھڑی, یہ پھر کہہ دینا آیا آیا دین آیا. لو اسی دین نو کٹن واسطے 100 سالہ محنت کی تھی, یہ مولوی پھر کہہ دینا دین آیا. تاجدار ختم نبوت نہیں. دیکھو میں اتنے مہینے ہو گئے بول رہا ہوں, دن میں 4 تقریریں بھی کرنا, آج جمعہ بھی پڑھایا سا, میرا گلا نہیں بیٹھا تو آڑا روٹی کھا لی کھانی ہے نا, تے خدا نے بندے انہوں ہضم کرو نا. تاجدار ختم نبوت ہاتھ چک کے جدے ہاتھ سے چک کے ہاتھ کو کدے واسطے تسی رکھے ہوئے, حضور واسطے رکھے ان کے نہیں, چکو. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. دیکھو دیکھو کون آیا, اور دیکھو دیکھو کون آیا, اور دیکھو دیکھو کون آیا. آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا, آیا 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 دین آیا, آیا آیا